آج کے جمعے کے اجتماع کے اندر ان احادیث مبارکہ کا میں ذکر کروں گا اور ان احادیث مبارکہ کی توضیح اور تشریح ہوگی جن میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ مومن کے عیب پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ برائی بھی بہت بڑھ گئی ہے کہ ہم دوسرے کی برائیاں بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ برائی ہے، یہ عیب ہے۔ اور اگر کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن کے اندر اگر کوئی برائی حقیقی معنوں میں ہو اور بغیر کسی عذر شرعی کے بلا وجہ اگر اسے بیان کیا جائے، اس کو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے۔ یعنی عیب ہے اور اس کا عیب بیان کرنا۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور بلا ضرورت اس کا وہ عیب ہم بیان کر دیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ آپ نے سگے مردے بھائی کا گوشت کھائے تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ یعنی کسی کا عیب آپ کی نظر میں ہو اور بغیر عذر شرعی آپ ہر ایک کو اس کا عیب بتاتے پھریں تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جتنے آپ نے سگے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب اگر کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور پھر انسان ایک کہانی خود گڑھ لے، واقعہ خود بنا لے، کہانی خود بنا لے، اس کی طرف کوئی چیز منسوب خود کرے اور پھر اس کے بعد اس کو بیان کرنا شروع کرے تو یہ غیبت سے اونچا درجہ ہے، اسے بہتان کہتے ہیں۔ تو جب غیبت جس کا درجہ کم ہے، بہتان جس کا درجہ زیادہ ہے، تو کم درجے کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سگے مردے بھائی کا گوشت کھانا، تو اس سے اونچے درجے کا جو گناہ کرے گا تو اسے کتنا عذاب ہوگا اور اس کی کتنی شدت کے ساتھ اسے جہنم کی آگ کے اندر اس بندے کو ڈالا جائے گا اور اس کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج سے ان برائیوں کا خاتمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو بندہ مومن کسی ایک مسلمان کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کا غم اس دنیا کے اندر دور کر دے۔ یہ دنیا تو ہے ہی غموں کا گھر ہے، کسی کو طرح طرح کے کسی کو کسی طرح کا غم ہے، کسی کو کسی طرح کا غم ہے، طرح طرح کے غم اس دنیا کے اندر ہیں، کسی کو روزی کا، کسی کو رزق کا، کسی کو اولاد کا۔ اور اس دنیا کے اندر بھی عجیب معاملہ ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اور بہت سے صاحب اولاد اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اولاد تو ہے لیکن نالائق اولاد ہے، اور کچھ اس وجہ سے پریشان ہیں اولاد تو ہے نافرمان اولاد ہے۔ اور کتنے ماں باپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے جملہ اپنے کانوں سے سنا، ایسی اولاد سے اگر ہم بے اولاد رہتے تو یہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ تو اولاد کا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے، وہ بیچارے اپنی دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کا مکان نہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ ان کے اتنے زیادہ مکانات ہیں کہ ان کو سنبھالنے سے وہ زیادہ پریشان ہیں کہ ان کی حفاظت کیا ہوگی اور ان کا کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دنیا کے اندر جائے، پوری دنیا کا آپ اگر مشاہدہ کریں گے، کسی بھی بندے کو جو بظاہر آپ کو خوشحال بھی نظر آتا ہوگا، آپ کو بہت شاندار طریقے سے نظر آتا ہوگا، اور آپ اپنی جگہ یہ سوچتے ہوں گے اسے تو غم کوئی نہیں ہے، اسے پریشانی کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی زندگی کی کہانی سنیں گے تو پھر آپ اپنی کہانی اور اپنا غم بھول جائیں گے۔ اس طریقے سے ہر بندے کے پاس غموں کی ایک کہانی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جب تیار کیا گیا، من جانب اللہ 40 دن تک بارش ہوئی،
اور 40 دن میں سے 39 دن تک غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ انسان کی زندگی کے اندر صرف 2.5% تو خوشیاں رہتی ہیں، باقی تو انسان کو طرح طرح کے غم رہتے ہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ غموں سے کوئی بندہ خالی ہو، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا غم، کسی کی پریشانی اور کسی کی مصیبت اللہ تعالیٰ دوسرے کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر تمہارے پاس اگر کوئی غم لے کر کے آ جائے، پریشانی لے کر کے آ جائے، مصیبت لے کر کے آ جائے، اور آپ بھی بغیر اس کے، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی رہتا ہے نا اس دنیا کے اندر، دوسرا پریشانی میں ہو تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے، دوسرا اگر وہ غم کے اندر ہو تو انسان اس سے عجیب خوشی محسوس کرتا ہے کہ دیکھو یہ مصیبت اس کے گھر آ گئی۔ نہیں، یہ مصیبت کسی کے گھر آ سکتی ہے، یہ مصیبت کسی وقت آ سکتی ہے، یہ مصیبت زندگی کے کسی موڑ کے اندر آ سکتی ہے۔ اور میں تو اکثر اپنے طلبہ کو سمجھاتا رہتا ہوں، مصیبت کہاں چھپ کر کے بیٹھی ہو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، غم کہاں پہ ہو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن اس دنیا کے اندر کسی کی ایک مصیبت کو، کسی کے ایک غم کو دور کر دیتا ہے، ایک مصیبت اور ایک غم کو بولو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر ایک مصیبت کو اور ایک غم کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ایک بڑی مصیبت کو دور کر دے گا، بڑے غم کو دور کر دے گا۔ غم دنیا میں بھی ہے، غم آخرت میں بھی ہے، یہاں تو اولاد کا غم ہوگا، لیکن محشر کا غم کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن تو بھائی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اور وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی عورت اور اپنے بچوں سے بھاگتا ہوا بندہ نظر آئے گا۔ یہاں تو بندہ پریشان ہے اپنے ماں باپ کے لیے، یہاں پریشان ہے بہن بھائی کے لیے، یہاں بندہ پریشان اور غم میں مبتلا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن محشر کے میدان میں غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ انسان بھائی سے بھی بھاگتا نظر آئے گا، بہن سے بھی بھاگتا نظر آئے گا، ماں باپ کو بھی چھوڑ کر کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی مصیبتیں کتنی ہیں، وہاں کی پریشانیاں کتنی ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ ایک تو اس وقت جب نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، ہوش حواس انسان کے گم ہو جائیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا یا بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا، سیدھے ہاتھ میں مل گیا، پھر تو اس کی کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی سند اللہ نے اسے عطا فرما دی، لیکن اگر دائیں ہاتھ میں نہ ملا اس وقت حال یہ ہوگا، حدیث میں آیا کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے مارے دہشت اور مارے ڈر کے، یہ عالم ہوگا اور یہ کیفیت ہوگی بندے کی۔ ایک تو یہ، یعنی اس طرح کی پریشانیاں اور اس طرح کی مصیبتیں اور اس طرح کے غم آخر میں ہوں گے، لیکن یاد رکھو جو بندہ مومن اس دنیا کے اندر کسی بندہ مومن کا، کسی مسلمان کا ایک غم دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں اس کے بدلے میں بڑے بڑے غموں کو دور فرما دیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وَمَن سَتَرَ لِمُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو بندہ مومن کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، یعنی کسی طرح کا بھی گناہ ہو اس گناہ کے اوپر وہ پھیلاتا نہیں ہے، وہ اس گناہ کو لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، اس کا چرچا نہیں کرتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کر کے اس کے خلاف پروپگنڈا نہیں کرتا ہے، معاشر و سماج کے اندر اس کی پگڑی نہیں اچھالتا ہے، معاشر و سماج کے اندر اسے بدنام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، گویا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے اس کے بارے سنا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ مومن کسی بھی مسلمان، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کے کہوں گا چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پاپی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑے گنہگار سیاکار و بدکار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور
آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کے اوپر جو بندہ مومن پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر اس پہ پردہ ڈالے گا، دنیا میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ حقیقت یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام، اس کے صفاتی نام بہت سے ہیں نا، ایک صفاتی نام اس کا ستار ہے، اور ستار کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اپنا پردہ کھینچ لے جو وعدہ العاشق نے ہمارے اوپر ڈال رکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم تو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، ہم جو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق ہیں اور کسی مقام اور کسی منصب کے اوپر کھڑے ہیں، یہ خدائے قدوس کی ستاری کا کرم ہے، اس وعدہ العاشق نے کرم فرمایا ہے۔ تو جب وعدہ العاشق نے ہمیں اتنے ان گنت گناہ، دن رات کے گناہ، اندھیرے اجالے کے گناہ، پل پل کے گناہ، ہر قدم کے گناہوں کے اوپر اللہ نے جب پردہ ڈالا ہے، تو پھر ہم اگر ایک دوسرے کی پردہ دری کریں گے تو پھر وعدہ العاشق بھی ہماری پردہ دری کرے گا، اور اگر ہم پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔